إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں دو چار حرف تسلی کے لے کر کے کیا کروں دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب ہے حاضرین مجلس احباب گرامی بیٹا آپ لوگ یہ رکھ دیں ادھر منہ میری طرف کر کے بیٹھیں رکھ دیں اس میں اللہ رب العزت کے خاص کرم کے ساتھ میں اور آپ زندگی کا ایک اور رمضان گزار رہے ہیں پہلے 2 عشرے گزر چکے اور تیسرے عشرے کی سیکنڈ لاسٹ طاق رات اس کے اندر ہم اکٹھے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میرا رب ہماری زندگی کو ایک اور شب قدر عطا فرما دے اور جو ہماری کمی بیشیاں ہیں مالک انہیں دور کر دے اور اپنی رحمتوں کا نزول کر کے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور ہماری عقبہ بھی اچھی بنا دے میں آج کی اس ملاقات میں روایات سے ہٹ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ احباب سن سکیں اور سمجھ سکیں اور میں سمجھا سکوں اور پھر ہم سب مل کے عمل کر سکیں مالک نے ہمیں یہ خاص توفیق دی ہے کہ ہم 8 ارب میں سے وہ 2 ارب لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں بہت ساری دنیا یہاں دنیا کما رہی ہے لیکن ان کے نصیبے میں یہ کلمہ نہیں ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے یہ کلمہ کیسے ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ادھر موت آئے اور ادھر یہ اعلان ہو جائے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جسے یہ کلمے کی لاج مل گئی اللہ تعالی اس کی موت کو جنت کا باعث بنا دیں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں بھائی بزرگ بیٹے سن رہے ہیں وہ کام جو ہم سے آج تک نہیں ہو سکا اور آج ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے کیونکہ کہنے کے مسلمان میں اور کرنے والے مسلمان میں فرق ہوتا ہے بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور گفتار کے غازی ہم بہت اچھے ہیں بہت اچھا بول لیتے ہیں اپنی تعریفیں کر لیتے ہیں ہم دوسروں کو گرا بھی لیتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اور یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے گفتار سے کردار تک بہت زیادہ محنت نہیں پڑتی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اللہ آسانیاں کرتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آئیے ذرا دل و نگاہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ سب کے گھر میں قرآن مجید ہوگا اور اگر نہیں ہے تو آج اللہ سے توفیق مانگیں اور یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ دیں جی اللہ توفیق دے دے،
ہمیں جس چیز کی اہمیت اور ضرورت ہوتی ہے ہم وہ خرید لیتے ہیں، قسطوں میں لے لیتے ہیں۔ گاڑی کی ضرورت ہر گھر میں ہے، ہم ضد کر کے کہہ کے جب تک بائک آ نہ جائے ہم خاموش نہیں ہوتے۔ دراصل ہم نے قرآن مجید کو کبھی ضرورت سمجھا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں، وہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں قرآن مجید مل جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ وہ انسان بھی کیا انسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہا تھا جس گھر میں کھجور نہیں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ ہمارے گھر میں جس گھر میں گندم نہیں نہ ہوتی، گندم نہیں ہوتی، دانے نہیں ہوتے، یہ شیخو پورا سیالکوٹ سائیڈ پہ اگر مونجی نہیں ہے گھر کی، چاول نہیں ہے، تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے اس بندے کو۔ جس صاحب ایمان کے گھر میں قرآن نہیں نا، سمجھ لیجئے وہ بندہ فارغ ہے، اس کی نسل فارغ ہے۔ گھر میں اچار عام ہو تو ہم لے لیتے ہیں، مہمان آ کے اچار مانگے نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ہم نے قرآن مجید کو اچار جتنی بھی اہمیت نہیں دی۔ گھر میں پانی نہ ہو بھرواتے ہیں، پمپ لگواتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ایک وعدہ کریں آج، اور پکا اللہ سے امید کے ساتھ توفیق مانگے کہ رب میری کوئی چنگی دیہڑی لگا دے کہ میں ایک قرآن مجید عید تو پہلے لے لا۔ بھائیو جس گھر میں قرآن نہیں نا وہ گھر فارغ، اور ترجمے والا لینا ہے آپ نے، ترجمے والا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ساری دنیا بھی آپ کو کہتی ہے نا، تو آپ اپنے مسلک والا لے لیں، آپ کے کسی بڑے وڈیرے نے کیا ہوگا ترجمہ، ہر مسلک والوں نے ترجمے کر رکھے۔ میری جیب میں اس وقت 4 ترجمے بریلوی مکتبہ فکر، 4 دیوبندی مکتبہ فکر، 4 اہل حدیث مکتبہ فکر کے، 4 شیعہ مکتبہ فکر کے، مستشرقین کے، ملحدین کے، کافروں کے، اور اسی طرح مرزائیوں کے ترجمے۔ بھئی ترجمہ تو کرنے والوں نے کر دیا، اب آپ پہ رب نے قرآن اتار دیا ہے، جو کام کرنے تھے وہ نہیں کر سکے، تو کرنے والے کام آج بتاتا ہوں، جون سا مرضی قرآن مجید جہاں سے مرضی اٹھا لے، جو میسر ہے وہ لے لے۔ ہر ماں بہن بیٹی اپنے گھر میں چوڑیوں کا ریک لگواتی ہے، بچوں کے لیے باربی ڈالز لاتی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، تو بچے زیادہ اہم نکلے۔ میری جان کہاں ہے جس کے ساتھ وکیل بن کے کل قیامت کے دن قرآن مجید نے کھڑے ہونا، اور موکل کو وکیل کا پتہ ہی نہ ہو ہے کون، رہتا کہاں ہے، بولتا کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، پہلا کام قرآن مجید لینا ہے ترجمے والا، کہہ کے آن ڈیمانڈ منگوائیں، آن لائن منگوا لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شوہروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیوی آن لائن منگوا رہی ہیں، بچے آن لائن چیزیں منگوا رہے ہیں، تو ایک قرآن مجید بھی منگوا لیں۔ کریں کیا؟ 3 ہائی لائٹر ساتھ منگوا لیں، ایک پیلے رنگ کا، ایک پنک رنگ کا گلابی، اور ایک سبز رنگ کا پیرٹ ٹائپ، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ قرآن مجید کو کھول کے پہلے صفحے سے ایک آیت بے شک ڈیلی پڑھیں، روزانہ پڑھنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ قرآن مجید میں 80% خبریں، 80% خبریں۔ آپ نے یہاں قیام کیا، قیام ہوئے، قرآن نے پڑھا، سننے والوں نے سنا، اور آج قیام ہو رہے ہیں، لیکن اس قیام کا کوئی فائدہ بھی تو ہونا کہ مجھے سمجھ بھی تو آئے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے تو قرآن بنایا ہی بڑا آسان ہے، قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ اللہ کی صفت ہے، اگر اللہ کی صفت ہی آسان نہیں تو پھر کیا آسان ہوگا؟ ماں سے بڑھ کے آسانی کہاں ہوتی ہے؟ اور وہ ماں سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان اللہ۔ قرآن مجید میں 80% خبریں، سمجھ رہے ہیں کہ اگر 100 آیتیں لے تو 80 آیات آپ کو خبروں والی ملیں گی، اور خبر کی یا تصدیق ہوتی ہے یا تکذیب ہوتی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو خبر دوں کہ آج 28ویں رات ہے تو آپ میری تصدیق کریں گے؟
کیوں بھائی؟ کیوں؟ کہ آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج 27ویں رات چل رہی ہے، حالانکہ دنیا میں کہیں 28ویں ہے، ادھر میرے پاس 27ویں ہے، تو آپ کہیں گے سر نہیں، اور اگر میں کہوں کہ 27ویں رات ہے، آپ میری تصدیق کریں گے؟ سر اللہ کی بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے، رب کی بات میں شک نہیں، شبہ نہیں، جھوٹ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لہذا قرآن مجید میں جتنی بھی خبریں ہیں ساری سچی، ساری۔ کافر کہے کہ نہیں شک ہے تو مکھی جیسے اڑا دیتے ہو، اڑا دینا، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ ملحد کہے کہ نہیں یہ آیت توحید پہ اور اللہ ہے ہی نہیں، یوں اڑانا جیسے مکھی اڑاتے ہو۔ مچھر مار، جلیبیاں لگا کے، لیکوڈ لا کے، مختلف چیزیں جلا کے، حتیٰ کہ اگر پسوؤں نوں ہی مچھر پہننا تے اسی پاتھیاں چلائیاں ہوئی، مگر میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، سوشل میڈیا پہ اعتراض لے کے چھوٹی سی بات، سر یہ آیت کیسے ہے، اس میں ایسے ہے، سر ایسے کہہ رہے تھے، اس میں یہ بات ہے۔ تو پہلی بات اتنے پکے رہو کہ جیسے ماں باپ میں آپ لوگ شک نہیں نہ کرتے۔ پورا پنڈ جو سمندری آ جائے اکٹھا ہو گیا اور آ کے کہے کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے، تو شک میں پڑ جاؤ گے۔ بولیے سر جی رب سے بڑھ کے برحق کون ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جھوٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں۔ لہذا ساری مائیں، ساری بہنیں، ساری بیٹیاں، سارے میرے بزرگ، میرے نوجوان ساتھی، بھائی، بیٹے، جتھے خبر آوے اتھے پیلی لائن لا دو، پتر منہ میرے حل کر ادھر، وہاں پہ آپ ہائی لائٹ کر دیں پیلی، پورے قرآن مجید میں ہر خبر پہ پیلا رنگ کر دیں۔ وجہ میں بتا دیتا ہوں، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کا نسخہ قرآن مجید کا بچے پڑھ کے دنیا کو کہہ سکیں، دکھا سکیں کہ یار ساڑھے پیو نو نا پاویں دیہاتی سی، پینڈو سی، پاویں شہری سی، پڑھا ہوا تھا یا انپڑھ تھا، وکیل تھا یا جج تھا، ڈاکٹر تھا، سیاست دان تھا، حکمران تھا یا کوئی عام آدمی تھا، اسے قرآن سے پیار تھا۔ جہاں جہاں پیلی خبر ہے پورے قرآن مجید میں، آنکھیں بند کر کے کہہ دو اللہ تو نے سچ کہا ہے۔ سر جی زندگی دا مزہ ویکھو کیڈا ہوندا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ قاری تلاوت کر کے کیا کہتے ہیں آخر میں؟ صدق اللہ العظیم، بڑے رب نے سچ کہا ہے۔ مسلک اپنی موت اپنے نہ مر جان، ملحد اپنی موت خود نہ مر جائیں، اور کفر جو ہے اسے اپنا بور یا بستر لپیٹنا نہ پڑ جائے۔ میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھائی، میری بہن، جب بھی قرآن کھولے کوئی خبر ملے کیا کہیں گے؟ 100% سچ کہہ دو ایک باری، اللہ تو جو بھی کیا ہے سچ کیا ہے۔ یقین جے تکو نہیں، جے تھکے جے رہن دو۔ میری عادت بلانے کی نہیں، لیکن آج دل کر رہا ہے کہ اندر سے آواز آئے، دل بولے، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اور میری باڈی لینگویج اور میری زندگی، میرا عمل بتائے کہ رب کی ہر بات سچی ہے۔ میرا رب تصدیق کرنے والوں کو بھاگ لگا دیتا ہے، تے تکذیب کرنا والیاں نو، تردید کرنا والیاں نو میرا رب رول دیندا ہے، نسلہ مٹا دیندا ہے۔ مثال لے لیجئے، فرعون کے پاس موسیٰ نبی علیہ السلام اور ہارون دونوں بھائی گئے، اسے جا کے کہا کہ رب العالمین اللہ ہے، اللہ کو مان لے۔ اس نے جواباً کیا کہا؟ تضحیق کی، کتاب اللہ کی کسی خبر پہ مذاق مت بنانا۔ ہمارے ہاں دیہاتی لوگ، عام لوگ، شہری لوگ سٹیج ڈرامے دیکھ کے قرآن کے ساتھ بھی مذاق شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی وصف صفت اور رب کی خبر سے مذاق مت بنانا۔ مذاق بنایا، تضحیق، ہنسنے لگا، کہنے لگا موسیٰ ہارون وہ ماں رب العالمین، اور رب العالمین کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ رب العالمین؟ اس کا موقف کیا تھا؟ اپنی سوچ پہ وہ اڑا ہوا تھا کہ یار ان کے لیے بازار میں نے بنائے، مارکیٹیں میں نے بنائی، منڈیاں میں نے بنائی،
ان کے لیے اتنے بڑے بڑے اس دور کے پلازے، آج بھی دنیا احرام مصر پہ دنگ ہے کہ ہماری نئی سے نئی ٹیکنالوجی اور جدید سائنس پریشان کھڑی ہے کہ ان لوگوں نے یہ جوڑ کیسے جوڑے تھے، اور یہ پتھر جو ہے صرف کٹائی کر کے اتنے بڑے یہ سیٹ کیسے کیے تھے اور تعمیر کیسے کیے۔ آج بھی دنیا پریشان ہے جو بنا گئے۔ کہ زراعت میری، دریا میرے، نہریں میں نے بنائی، کاشتکاریوں کی سہولتیں میں نے دی، عوام کو میں نے تحفظ دیا ہوا ہے، سیکیورٹی میں نے دے رکھی ہے، رب العالمین کوئی اور ہے، وما رب العالمین۔ اور اگلی بات کہنے لگا تکذیب، انا ربکم الاعلی، تمہارا رب اعلی میں ہوں۔ جب کوئی رب کی خبر کی تکذیب کرتا ہے نا، اللہ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہے نا بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے نیچے، اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اور جسے ڈھیل دے دی جائے، یاد رکھیے بچوں، اچھی طرح یاد رکھنا، ماں باپ سمجھاتے ہیں، روک ٹوکتے ہیں، جیڑی اولاد منی جاوے بسم اللہ، تے جیڑی نہ منے نا ماں پیو دے تو نہ ہاتھ چک لینا، انہوں کہندے نہیں کرتے۔ اور جس دن آپ کو روک ٹوک ختم ہو جائے، بیوی کو شوہر کی طرف سے، اولاد کو والدین کی طرف سے، ماتحت کو اپنے باس کی طرف سے، سمجھ لیجئے اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ نے مہلت دے دی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا بنی اسرائیل کو رات کو حکم ہوا نکلے، سمندر تھا راستے میں، اللہ نے پل بنا دیا، چلے گئے، پانی روک دیا، پیچھے سے فوجیں اور یہ فرعون آئے، باقی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ رب نے پانی کے بیچ لا کر کے جب اوپر سے چھل گزاری، موج گزاری اور غوطہ دیا، اس غوطے میں جو آخری بیان رقم ہوا ہے نا، نوٹ ہوا ہے، باہر ہاتھ نکلا اور کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، کوئی ہے جو رب العالمین ہے، جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو غریبوں کو گزار کے ادھر لے گیا ہے اور میری طاقت کو، میری قوت کو، میری سپاہ کو، میری فوج کو اپنی موجوں میں بہا دیا ہے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ میرے بھائی کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی سبق نکالے نا یہاں سے۔ اس نے انکار کیا، اللہ کی خبر کی تصدیق نہیں کی، تضحیق کی، تردید کی اور تکذیب کر بیٹھا۔ رب نے مار کے مرنے سے پہلے بتایا کہ میری خبر سچی ہے۔ ہم نا فرعون سے بھی بڑے فرعون بن گئے، مسلکوں کی خاطر مباحثے کریں گے، مناظرے کریں گے، جنگیں لڑیں گے، اللہ کی خبروں کو رد کریں گے۔ اقبال لوٹے اور کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو، قرآن کی خبریں بدلیں گے، اپنی سوچ یا اپنا بیان نہیں بدلیں گے۔ ایسا کبھی جرات نہ کرنا۔ جو بھی آپ کا مسلک ہے، قرآن مجید کھولو، جو بھی خبر آئے اللہ کو کہہ دو، اللہ تیری بات سچی ہے، میرا مسلک ساتھ ملے یا نہ ملے، وہابی مانے یا نہ مانے، سنی مانے یا نہ مانے، شیعہ تسلیم کرے یا نہ کریں، اللہ میں تیرا بندہ، یہ تیرا قرآن میں مان کے بیٹھا، تو نے کہہ دیا سچ ہے۔ اور دوسری مثال لے لیں، 15ویں پارے پہ آئے، یہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی ہے، رب العالمین والی، الحمدللہ رب العالمین، 15ویں پارے پہ آئے۔ ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ یہ آیت جب اترتی ہے، یہ ملتی ہے ابو جہل کو، یہ اس وقت اس کا نام عمر بن ہشام تھا، اور ابو الحکم کہتے تھے، فیصلے کرتا تھا، پنچیتی آدمی تھا، بڑا سرپنچ تھا اور بڑا نامی گرامی تھا، سرزمین حجاز میں مانا جاتا تھا، دور دور سے فیصلے لوگ لے کے آتے۔ اس نے کہا یار ابن ابی قحافہ کا پتہ کرو، کہاں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خیر بلایا گیا، ٹاکرا ہوا، ابو بکر ایک گل دسی، تو تاجر آدمی ہے، آپ ٹریڈ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، آپ کے کاروان سردیوں گرمیوں میں چلتے ہیں، اونٹ لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو فلسطین ہے بیت المقدس، وہاں تک آپ کے اونٹوں کے کاروان کتنا وقت لیتے ہیں؟ کہا نارمل لے کے جائیں تو 1.5 مہینہ، نپ کے تو چک کے رکھیے تو کٹ کے ہدی پر دے کھڑیے، دوڑائیں تو مہینہ لگ جاتا ہے۔
کہا پکی گل جی. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو آیا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ تضحیق کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، اعتراض اٹھا رہا ہے، تردید کر رہا ہے، تسلیم نہیں کر رہا. جناب ابو بکر نے فرمایا مجھے یہ بتا بولنا کس نے ہے؟ کہ تو پہلے یہ تو بتانا. موڈ پکا کرن دے. کہ مجھے یہ نہیں پتا، جو ہوا ہے وہ میں نے بتا دیا، لیکن یہ بولا کس نے یہ بتا. کہا جس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا سن، یہ بڑی چھوٹی خبر ہے، ہم نے اس کی اس سے بھی بڑی بڑی باتیں مان رکھی. یہ تو بہت چھوٹی خبر ہے. ایک ہی آیت ہے، ایک تکذیب کر رہا ہے، تضحیق کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، سخریے پہ اتر آیا ہے، تردید کر رہا ہے، تسلیم نہیں کر رہا، تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. ایک کردار. دوسرے کردار نے کیا کیا؟ تسلیم کیا اور تصدیق کی. اسی ایک آیت نے اسے عمر بن ہشام سے، ابو الحکم سے ابو جہل بنا کے رکھ دیا، اور اسی آیت نے دوسرے کو ابو بکر سے صدیق بنا دیا رضی اللہ عنہ. تو قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے. من حیث القوم ہم قرآن کے ساتھ بہت بد سلوکی کر رہے ہیں. اپنا پرسنل قرآن لیجئے، خریدیے، ترجمے کے ساتھ سائڈ ٹیبل میں رکھیے. آپ ڈرائیور ہو، ڈیش بورڈ پہ رکھیے گاڑی کے. آپ ریڑی چلاتے ہو، ریڑی کے چھت کے نیچے کچھ جگہ بنائیے. آپ دکاندار ہو، اپنے کسی جو ہے وہ کاؤنٹر پہ رکھیے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، اپنے ڈیرے پہ کہیں قرآن مجید رکھیے. آپ ڈیرے دار ہو، اپنے وہاں پہ کہیں بیٹھک میں مجلس میں قرآن رکھیے. آپ اپنے جو ہے بیڈ روم میں سائڈ ٹیبل پہ قرآن رکھیے. جہاں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے قریب اتنی اپروچ میں قرآن مجید پڑھاؤ جتنی میں اینک اور موبائل رکھتے ہو. تے ہوئے ترجمے والا، ہائی لائٹر کول ہون، جہاں خبر ہو پیلا نشان لگا دیجئے. اشارے ہوتے ہیں نا جی، سمندری چ لگا اشارہ کہ نہیں؟ اللہ نصیب کرے اپنے بنا لو. پیلے پہ ریڈی ہونا ہے، میں ریڈی ہوں. سبز پہ آرڈر ہے، چلنا ہے، اجازت ہے. اور ریڈ پہ رکنا ہے، نہیں ہے. اللہ کے قرآن میں بھی یہ تین چیزیں آپ کو ملیں گی. شروع سے لے کے آخر تک پڑھیے. یا اللہ خبر دے رہے ہیں اپنے بارے میں، یا مخلوق کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، عوام الناس کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، گلیکسیز کے بارے میں، مختلف جہانوں کے بارے میں، مختلف کانوں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، اندر کی معدنیات کے بارے میں، زیر زمین کے متعلق، سمندروں کے، دریاؤں کے متعلق، ہواؤں فضاؤں کے متعلق. جو رب کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. جو نیو سے نیو میڈیا بول رہا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے، رب کا قرآن سچ ہے. ہو جائے گا یہ کام؟ کرو گے؟ سر جی زندگی چ مزہ آج تک نہیں جے چک سکے تے چک کے دیکھو، آپ کے شعور کا لیول بڑھ جائے گا. علم کا لیول، معرفت کا لیول، یقین کا لیول، اقرار کا لیول اور دلی تصدیق کا لیول، خوشیوں کا لیول. آپ کو آج تک وہ کچھ نہیں ملا کروڑوں کما کے بھی جو ایک آپ رب کی کتاب کی تصدیق کرنے والے بن جائیں گے. قیامت والے دن نہیں باں پھڑ کے کھڑنا ہے، اللہ میرا موکل ہے، میری تصدیق کر دس. اور تکذیب کرنے والوں کے بارے میں ابھی آپ سن رہے تھے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میری اس امت نے ہر چیز لے رکھی تھی، گھر میں سجا رکھی تھی. انہوں نے اینٹ کو، پتھر کو، ٹائل کو تو اہمیت دی تھی، لیکن قرآن کو، قرآن کے اوراق کو، خبروں کو یا قرآن کے آرڈر یا نہیں کو انہوں نے کبھی آنکھ ڈال کے بھی نہیں دیکھا. دوسری چیز قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے آرڈر امر. کیا ملے گا؟ امر. اللہ حکم دے رہے ہیں، 500 حکم ہیں لگ بھگ. جب آپ پڑھیں گے نا کہیں کہیں اللہ کا آرڈر آئے گا. جہاں آرڈر آئے نا سر جی کن پورے کھڑے کر لو. پتا ہوئے نا کسی دی اہم کال ہونی ہے، یا پتا ہو کہ مجھے کچہری میں آواز پڑھنی ہے، پتا ہو کہ میری باری آنے والی ہے،
پتا ہو کہ میں نے فلائٹ پہ چڑھنا ہے، پتا ہو کہ اب آواز آئے گی تو بلایا جائے گا، سر جی اور کچھ نہ ہون کی ترتیب چ چول ہی ونڈے جاندے ہون تے سپیشل سد کے کیا جائے بھاجی آ جاؤ تسی تے اس ویلے اسی ڈھلے ہوواں گے یا اگے ہوواں گے کہ میرا نمبر لگ گیا ہے۔ سر جی حجر اسود کو چومنے کی باری ہو، آواز دے کے کہا جائے حاجی صاحب سمندری تو تشریف لے آئے نے، حاجی محمد شریف آن کے بوسا لوے تے سر جی وچوں سارے چوں ٹپ کے اگے نہیں آؤ گے؟ رب بلا رہے ہیں، رب اکبر کہہ رہے ہیں، اذان میں 4 مرتبہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی چشتی ہر ایک کی اذان میں 4 دفعہ پہلے بتایا جاتا ہے سب تو بڑے دی آواز بجن لگی جے۔ پرنسپل ہمارے ہی رہ کے ہوتے ہیں، گریڈ کے ہوتے ہیں، مگر ہم نے ان کو بڑا مانا ہوتا ہے، جب آواز دے تو کلاس پڑھاتے بھی ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تے رب سدے تے دکان چھڈ کے نہ آئیے، بیوی چھڈ کے نہ آئیے، ٹی وی چھڈ کے، میچ چھڈ کے، تو پھر اللہ دے آرڈر نو اسی منیا ہی نہیں۔ آج کے بعد تحیہ کر لیں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، میرا کوئی مذہب کوئی مسلک ہے، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک ماننا ہے، ایاک نعبد رب کا بندہ قرار دیا ہے۔ جب رب کی خبر مانی ہے اور کہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بندے دا کی کام ہے کہ آرڈر نہ مانے۔ محمود کے نا اور ایاز کے تعلق کو دنیا جانتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جو جوڑی ہے نا بڑی ہٹ جوڑی تھی کسی زمانے کی، لوگ کہتے تھے، اور جو ساتھ والے ہیں نا کلیگ یہ اکثر بولا کرتے ہیں، یار انہوں کوئی سرخاب دے پر لگے نا، انہوں بڑی اہمیت دے لے۔ بھائی کہتے ہیں ابو یوسف کو بڑا بلاتے ہیں، بنیامین پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، ساڈے ال پیو دی نظر ہی نہیں، اسی لیے آسن القصص قرار دیا گیا۔ چلتا ہے، زمانے میں ہے۔ لوگ کہنے لگے، نوکر بولے ایاز نو کی لگا ہے، نو بار بارے بھی ساڈے ور گئی ہے۔ بادشاہ کے کہا نواز پڑھ گئی، اس نے بلا لیے سارے۔ انسان کو نا کوئی چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ محمود کو ایک پیالہ بڑا پیارا تھا جو پوری سٹیٹ پہ بھاری تھا، ہر چیز سے پیارا، جو مرضی ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا آج بتاتا ہوں کہ ایاز میں خوبی کیا ہے۔ سب کو کھڑا کر لیا، ٹیبل پہ پیالہ رکھا ہے، ایک ایک کو بلایا، اس کو اٹھا کے پٹک دو، پتا سی یہ بڑی مہنگی شے ہے۔ تو 2 منٹ لی سوچاں گے تو صحیح نا، یار کی ہون لگا ہے، اج ابا جی نو کی ہویا ہے؟ ماں کہے پیو نو تھپڑ مار دے، ٹینشن تے ہونی ہے۔ پیالہ اور بادشاہ کا توڑ دیا جائے، جان کی امان کہے اور پچھلے پاؤں ہٹ جائے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، سارے آخر پہ ایاز آ گئی، جی مالک اب پیالہ توڑ دے۔ چک کے ماریا تھلے، چکنا چور ہو گیا، سارے گھبرا گئے۔ محمود کہنے لگا یہی فرق ہے تم میں اور ایاز میں۔ ایاز نے یہ نہیں دیکھا کہ چیز کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہہ کون رہا ہے۔ سر جی یہ نہ دیکھو کہ امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں، ددیال کہاں ہیں، ننیال کہاں ہیں، سسرال کہاں ہیں، یارانہ کہاں ہے، میرے دوست کہاں ہیں، احباب کہاں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور مر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ پتہ کر کے رب کی کہن دیا ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہ کر گزر۔ سر 1.25 لاکھ زہری باطنی درباروں پہ رہ کے 10 سال پڑھنا سوکھا نہیں۔ ننیال سارا بریلوی ہو، ددیال دیوبندی ہو، یار بیلی شیعہ ہوں، سسرال کا ایک اپنا سٹائل ہو، جن نے جو کہنا ہے کبھی جاوے، جو میرے رب نے کیا اسی وہی مننا ہے۔ زندگی مزے دی بڑی ہے، میرے نہیں جے قبرے پینا کسی نے بھی، نہ سسرال نے رات گزارنی ہے، نہ ددیال نے، نہ ننیال نے، نہ یار بیلیوں نے۔ ابو امی دی دونی واری میں بیکھیا، دونوں دفعہ ہلے قبر چ نہیں سی اتارے تو گھروں فون آ گیا، وہ جڑیاں دیگاں پکوائیاں مک گئیاں نے۔ انہوں نے تو یہ بھی ویٹ نہیں کیا کہ دفن ہوئے ہیں کہ نہیں، کھانا کھول دیو۔ دنیا تو نفسا نفسی ہے، اور جس کے پاس جانا ہے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ خبر کی تصدیق کر دو، امر کی تعمیل کر دو۔ امر تعمیل مانگتا ہے یا انکار، دو ہی چیزیں ہیں۔ میں نے آرڈر دیا ہے، آپ مان لیں یا نہ مانیں، میں انسان ہوں، آپ جیسا ہوں، آپ کی مرضی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام مالک نے کہا تھا دنیا کے ہر بندے کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے محبوب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، جو حکم دے دے وہ اللہ کا حکم ہے، ماننا پڑے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ ان کا اپنا آرڈر نہیں ہے،
اس لیے قرآن و سنت میں، لیکن یہ گل پوری نہیں ہونی، علماء تے طالب علماء تو علاوہ دسیا جائے سمندری چ کنے کہ گھراں چ حدیث دیاں کتاباں نے۔ وہ ایک نظم چلی تھی نا کہ نبی دا زمانہ ہوندا، وقت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا نانا ہوندا، میں آ کردا میں او کردا، تو کی کرنا سی تو میں کی کرنا سی۔ جو اب کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں باربی ڈال کو جگہ دے دی ہے، بھالو بھیا کو جگہ دے دی ہے، کارٹونز کو جگہ دے دی ہے، گیمز کو جگہ دے دی ہے، ہر چیز میرے گھر میں ہے۔ میرے گھر چ بڈھی ایک دفعہ کہے نا کل چوڑیاں والا ریک چاہیے تے آ جاندا ہے، لوا کے دو سولر، سانو نہیں پتا، اے سی لگوا کے دیں آ جاتا ہے۔ تیرے میرے گھر میں پیغمبر کی باتیں نہیں آ سکی، پورے گھر میں ہر چیز کی جگہ ہے، میری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، نہیں میرے گھر میں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں نہیں، شک ہے تو حضور میں شک ہے۔ سر جی میں اداں دے مسلک نو پیر تھلے رکھ کے مروڑ نہ دواں، جیڑا میرے حضور دی گل تے کہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا ہوئے گا میں نہیں ماندا، میں ہو جے دل نو کٹ کے باہر نہ سٹ چھڑا، ہو آرڈر پیغمبر کا، حضور کہیں آپ نے کہا تھا لے کے لشکر چلے جاؤ، عبداللہ بن رواحہ اگلے دن بیٹھے رہے، میری سواری تیز ہے میں پہلے پہنچ جاؤں گا، پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں جہاد پہ چلاؤں، آخری جمعہ پڑھ لوں، آخری جمعہ پڑھ لوں۔ حضور خطبہ دین بیٹھے سامنے دے سے، عبداللہ میں نے تو آپ کو جانے کا نہیں کہا تھا، آگے سے اپنی لاجک بتائی، ایک صحابی کی لاجک، مجاہد کی لاجک اور سپہ سالار کی لاجک، دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور میرے من میں تھا میں سواری لے لوں گا، تیز ہے، ان کو میں نے بھیج دیا ہے، لشکر روانہ ہے، کام جاری ہے، مہم اپنی جگہ پہ ہے، میں بس ترلا پایا سی اپنے دا کہ یار اے جمعہ پڑھ کے حضور دیاں گلاں سن کے تو تہاڈا دیدار کر کے چٹ تسی خطبہ دو گے میں ویندا رہوں تو میں ایتھے بس بہنا ہے، ایڑ دینی ہے، گھوڑے نے دوڑنا میں انہاں نوں پڑھ لینا۔ حضور نے کیا جڑے میرے کہن تے ٹر گئے نے ساری زندگی بھی جمعے پڑھدا رہے تے نیکیاں کردا رہے، انہاں دے اجر نوں نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں ہیں ہم؟ اللہ کے آرڈر منسوخ، ریجیکٹڈ، مسلک کو پروموٹ کیا، اپنے آپ کو مرضیوں کو پروموٹ کیا، یارانہ پروموٹ کیا، اپنے ددیال ننیال سسرال کو دیکھ کے آباء و اجداد کی ریت پہ مر گئے۔ پیغمبر جو مرضی کہتے رہے ہم نے تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا۔ او بھائی یہ تمہارے پاس وہ کتاب ہے جو تمہیں آخرت کے نقشے دیتی ہے، علم دیتی ہے، معرفت دیتی ہے۔ دنیا جہان کی یونیورسٹیوں کو یونیورس کا علم لے لو، تمہیں نہیں بتائیں گے کہ سکرات کے وقت کیا ہوگا، لمحات اگلے کیا ہوں گے، سب کے آفے ہیں، لیکن الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا کہ معاملہ کیا آگے کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کی جتنی خبریں ہیں تصدیق کر دو، جتنے امر ہیں پڑھ کے سبت سے نشان لگاؤ اور تعمیل کر دو، جتنی ہمت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا کہا ہے تو ڈریے، اسی تے اللہ کو انہاں نہیں ڈر دے جنیاں بیبیاں کاکروچ تو ڈر دیاں، سچی بات ہے، اللہ کا ہمارے دل میں اتنا بھی ڈر نہیں۔ اتنا ڈر ہو تو تنہائی میں آپ کے اور میرے ہاتھ سے گندگی چھوٹ نہ جائے، بند کمروں میں سیف سمجھتے کنڈیاں لگا کے، نہیں میرے بھائی، رب کا ڈر ہوتا جنگلوں پہاڑوں میں بھی ان لوگوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھا ہے۔ یوسف پیغمبر، کیوں پڑھی آپ نے سورہ یوسف؟ سنی نہیں جے قیام چ واجہ مار مار تیاریاں کر کے بیوٹی پارلر، شاہی محلوں کے جو ہے شاہی محل مصر کے پہلے ہی حسن بڑا اتو بیوٹی پارلر سج دھج کے پورے ملک کو چھٹی کر کے، خاتون اول، سیکیورٹی کے بڑے بڑے ادارے متحرک، ہر طرف پیرے، لاک ہی لاک، اندر آخری حد پہ جا کے کیا کہتی ہے؟ ایک ترلا پاندی ہے تلک، جدوں دا آیا ہے تو ایک نظر چک کے بھی نہیں ویکھیا۔ اج جنی تیاری ہے ملک بند ہے، چھٹیاں نے، اج جو کچھ میں کیتا ہی نہ صرف تیرے لیے کیتا ہے تلک، ہے تلک۔ جو مرضی آپ ترجمہ کر لیں، ترجمہ یہی بنتا ہے ایک باری تے اکھاں چک میرے تک تے صحیح ایک باری تو میرا کام پورا ہو جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے کہ تو مینوں ویکھے ہے۔ غلام ہے، خریدا ہوا ہے۔ آگے سے جواب کیا آیا تھا؟ سر جی اسی باہر دے ملک جائیے تو کوئی میم اتنے کہے میرے نال بیاہ کر لا تے آ جا، اہیں تو ماشاءاللہ اتنے مبارک باداں دے انڈے ہونا ہے، مینوں رشتہ لب گیا ہے۔ کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا،
لیکن رب تو جانتا ہے. قال معاذ اللہ، میرے رب کا آرڈر کچھ اور ہے، تیرا آرڈر تک تو میرے رب دا ممانت والا حکم ہے کیا کرنی چکنی. معاذ اللہ، میں رب اللہ، میرا ووٹ رب اللہ ہے. یہ کر کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز ہے نہیں، جو چیز نقصان دے اللہ اس سے روک دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پہ اللہ نے پہلی نہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اتاری ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا. اگر زندہ ہو جائز آدمی کسی سے وسیلہ درست ہے. کیسے؟ آپ تالا نہیں کوئی اندر کھول رہا، کوئی ہے، آواز دیتے ہیں، بیل دیتے ہیں، وہ آتا ہے آ کے لاک کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے جائز، اندر بندہ موجود ہے، آپ کو لاک کھول دے گا. دستک دیں. آپ کا سامان گر گیا، کوئی بھائی جا رہا ہے، آواز دیں یار یہ اٹھوا دیں، درست ہے. جو کام وہ کر سکتا ہو، موچی کے پاس جائیں کہ جوتا ٹوٹ گیا ہے سٹچ کر دو، وہ سی دے گا. ڈاکٹر نو جا کے نہیں کہنا کہ تسی سرجن ہو تو میری جتی دا چمڑے دی جتی ہے تو سنیا تسی کمپیوٹرائز سٹچ لاندے ہو تو انہوں لا دو. ڈاکٹر کو جا کے جوتا نہیں دینا، اور بیگم کو لے کے موچی کے پاس نہیں جانا کہ انہوں جیڑا نا جی بڑا آپریشن کر کے تو سٹچ کر دو. جو وہ اتھارٹی رکھتا ہے، جس کا جو شعبہ ہے، اس کے پاس جاؤ. یہ جائز وسیلہ ہے. فوت ہو جائے، فوت ہو جائے، جنہ مرضی زمانے چ سمندری چ مشہور سرجن ہوئے، قبر تے جا کے آواز نہیں پاؤنی استاد جی آؤ میری بیگم دے پہلے 2 آپریشن تسی کیتے نے، تیجا بھی تواڈے کولوں ہی کراؤنا ہے. عقل مند کوئی نہیں کہے گا. بزرگ زندہ ہیں، دعا کرواؤ، جائز وسیلہ. دین پڑھو، جائز وسیلہ. علم حاصل کرو، جائز وسیلہ. ان سے معاملات سمجھیے، جائز وسیلہ. اس دنیا سے چلے جائیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا. پیر علی حجویری، پہلی بیوی بیٹا نہیں ہوا، رب کو پکارا. دوسری بیوی شادی کی، بیٹا نہیں ہوا. تیسری بیوی، چوتھی بیوی، اس دنیا سے چلے گئے، رب نے بیٹا نہیں دیا. رب چاہے تو کلی والے فقیروں کو بن مانگے دے دے. رب چاہے ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں شادی ہو، 86 سال بیٹا مانگے، رب حب لی من الصالحین. 102 سال عمر ہو جائے، 86 تے 16، میری میتھ کمزور ہے، دسیا جی ذرا. 102 سال چ رب جا کے لیٹ بیٹا دے مرضی، تے پیر علی حجویری نو ساری عمر نہ دے مرضی. اسی چھوٹے ساں تے ڈنگر ٹھور رکھے سی، کھیتی باڑی. ماں کہندی سی پتر 11ویں دیا کرو، اس دن دودھ شدھ نہیں اگے پیچھے کتے کرنا، نہیں تے ڈنگر نہیں بچتے، مر جاندے نے تے اولاداں نہیں بچدیاں. چھوٹے ہوتے ہوئے بنا تھا عقیدہ، پتہ یہی کرتے، سوچتے سمجھتے. ایتھے جدوں آئے تو پتہ لگا ایک بندہ ہے تے ہے بھی بھابی، تے دنیا چ او دے سب تو زیادہ تھی ایک ہے بھابی. انہوں جا کے پتہ کیتا کدی 11ویں دیتی، وہ کہندا میں تے نہیں کدی دیتی. تے تھی پتر کنے نے 32 33 34 پتہ نہیں، ہے بھی بھابی. تے سر پھر حیرانگی نہیں ہونی، ہے بھی تواڈے کتے ایتھے فیصلہ آباد دے تے سمندری روڈ دے. تے سر پھر رب نو منو، دا قرآن صحیح کہندا ہے، کہانیاں داستانیں نہیں. رب جس سے روک دے فلا تجعلوا للہ اندادا، کٹتے کٹ جانا، مرتے مر جانا، قیمہ بنا دیے جائے کروا لینا، رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. قرآن روک رہا ہے. اللہ کہتے ہیں سود نہ کھانا. آخیا کتے اللہ نے؟ یہ ایت چھڈ کے باقی پورا قرآن پڑھ لیا جے، کیونکہ مینوں لگتا ہے کہ سمندری دی منڈی 'چ کام ہوندا ہونا ہے. ہر بندہ لگا ہے. جدوں سٹ پیندی ہے نا پھر بھجدے نے. جدوں فریکس کمپنیاں لاہوروں نسیاں نا کسے دور 'چ، پہلے اسی کہندے سا نہیں جے ٹھیک کاروبار نا استاد جی تانوں کی پتا، تسی پہلے سپیکر بارے بھی فتوا دیتا سی حرام ہے، ہن تو جیڑی شے نویں ہوندی حرام کر دیو. بعد چ آپ بھی نال رل جاندے. جدوں نسیاں نا تے پھر کہن یار کوئی بندہ دو، وہ پیسہ واپس مڑائیے، کداں مڑدا ہے. اس کے بعد کتنی آئیں تھرڈ ورلڈ کو لوٹنے والے، کتنے مداری آئے، ڈگ ڈگی بجائی، لوگ اکٹھے ہوئے، سانپ نیولا نہیں لڑا، یہ قوم کو لڑ گئے، بیچ کے جاتے رہے، پیسہ تھیاتے رہے. فیصل آباد میں موٹر سائیکل دینے والے کہاں ہیں آج؟ وہ کہاں ہیں ڈبل شاہ؟ ہن جیڑا NFT جدوں اسی دس دے نا ساجد تانوں نہیں پتا سٹیکر ہی تے ہے نے، حلال حرام دی کیڑی گل ہے، کلک تے کری جاندے، تانوں کی پتا سٹیکر دے پیچھے کی ہے؟ ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی ننگی چیز ہو اور آپ کے محبوب پہ اس کا نام آئے.
کہ نبی کے امتی وہ بھی ایسے تھے، یہ بھی ایسے ہیں، اور گھٹیا لوگ ہیں، رمضان میں کرتے رہے ہیں۔ سر جی جس رزق سے رب روک دے وہ رزق صحیح نہیں ہوگا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ سود ختم کیا، کہا سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود ختم، کیوں؟ میرے چچا حجاز میں سب سے زیادہ انہی کا سیٹ اپ ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ لینا ہے تو راس المال، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، راس المال لے لو، توبہ کر لو۔ جی اج بھی توبہ نہ کیتی 27ویں رات تے کدوں کریں گے؟ قرآن تو کہندا سود نہیں کھانا۔ وہ سر جی حرج کیڑا ہے؟ سر جی کاروبار کریں کوئی حرج نہیں، چیز دیں پیسے لیں کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار کے اوپر آپ فائدہ لیں، ادھار دے کے، قرض دے کے اس پہ کریڈٹ لیں اور پیسہ لیں، حرام ہے، سود ہے۔ کا اس سے کہیں بہتر ہے کوئی آدمی، مجھے نہیں پتا سمندری میں ایسا ہو، اللہ نہ کرے ساڈے ایڈے حالات ماڑے ہون کہ بندہ کسی نو گھر سد کے لیاوے 5-10 بندے، یار تہاڈی مہربانی ہے گھر میری بڈڑی ماں جے، او دے نال جیڑا منہ کالا کرنا جے کر لو، مینوں جان لگے 2000 دو، میرے گھر روٹی کو نہیں، میں نے نہیں دیکھا ایسا۔ یا قبر میں پڑی ماں کو کہے جا ماں میری جڑی ہے قبر چ اونوں قبر پٹو، جو دل چاہندا جے کرو، لیکن مینوں 5000 روپیہ چاہیے، یہ ہے سود۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکی ماں سے 36 مرتبہ برائی کرنی ہے، میں نے اتنا گرا ہوا نہیں کوئی دیکھا ہوگا۔ تو ہم ضد کر رہے ہیں، اللہ نے کہا میرے سے اور رسول سے جنگ ہے آپ کی، اور جہاں جنگ ہو، آج دیکھ لیں پاکستان پوری ورلڈ ڈاما ڈول پریشان حال، کوئی سیکٹر نہیں جو تباہ نہیں ہو رہا۔ کون سی جگہ ہے جہاں دہائی نہیں؟ رونے ہیں تو رو نہیں سکتے، روئیے تو کوئی سندا نہیں جے، کیوں نہیں کرتے ہم احتجاج، کیوں نہیں نکلتے باہر؟ کوئی سننے والا ہی کوئی نہیں، ایک ظلم اوپر سے ڈنڈے، اوپر سے زیادتیاں، اوپر سے پرواہ کوئی نہیں۔ سر جی یہ حالات ہونے ہی ہونے نے جب تک قرآن کے ساتھ اللہ کی خبر کی تصدیق کریں، امر کی تعمیل کریں، اور نہیں جہاں سے روکے وہاں سے رکنے کی کوشش کریں، رکنے کی کوشش کریں۔ کام شروع کر دو، انشاءاللہ عید تو پہلے پہلے مڑو، گل ٹورو، اگلا سال جے سونا نہ لنگے تو مینوں کیا جائے۔ کوشش تو کریں، ٹرائی تو کریں، ہمت تو کریں، اگر کی نہیں تو پھر فضائل دے اتے جنہیں مرضی بیان کرا لو، بچیاں نو جنہ مرضی حفظ کرا لو، آپ ترجمے سے جو مرضی پڑھ لو، جب تک عمل کی دنیا میں نہیں اتریں گے بات ادھوری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ آخری بات کر رہا ہوں، بڑا موقع جے جننے گناہ جے کٹھے کر کے نہ پنڈا بن کے رب اگے اج رات لے آؤ، کل دی رات بھی اگلی رات بھی ہے، کی پتہ اگلی رات بھی آ جائے۔ جتنے گناہ ہیں جرم ماضی کے لے آؤ، مرد لے آؤ، عورتیں لے آؤ، لڑائیاں جھگڑے زیادتیاں، حقوق اللہ حقوق العباد اکٹھے کر کے ایک کام پہلے کرو کہ حقوق العباد جتھے جتھے پیڑ ہوئی ہے۔ میں نے اگلے دن ایک بھائی سے پوچھا، پہلی طاق رات تھی شاید، میں کہ مسیتے آ گئے ہو؟ کہندا جی۔ میں کہ کیڑے منہ نال آیا جے؟ ہسن لگ پیا، کہندا تسی تے نہ آکھو۔ بولے اپنا اگے پیش کیتا، یار جیڑی میں زیادتی کیتی یا بدلہ لے لو، مار لو یا مینوں معاف کر دو۔ وہ روئی جان کہ تو یار ٹور کے آ گیا، اتنی بڑی گل ہے، تو کہندے میرا دل نہ آدھا صاف ہو گیا، اور کوئی مسئلہ تھا میں نے وہ بھی حل کر لیا۔ سر جی ابھی بھی راتیں باقی ہیں، بیوی ساتھ، بچوں ساتھ، والدین ساتھ، عزیز و اقارب ساتھ، ہمسایوں ساتھ، رشتہ داروں ساتھ، جتھے جتھے بھی کوئی ڈنڈی ماری یا زیادتی کیتی ہے، ایک فون کر کے ویرے رب واسطے میری بس ہے، میں ہار گیا، میں زیادتی کیتی ہے، یار اللہ واسطے معاف کر دے، تو پھر جننے باقی گناہ نے چک کے رب کو لے آؤ۔ سچی گل ہے، سمندری دا ایس ایچ او تانوں 5000 دے نوٹاں والا جعلی بریف کیس لے جاؤ، اصلی نوٹاں نال بدل کے نہیں دے گا۔ اللہ عمل کرنسی ہے، جتنی بھی بد عملیاں آج تک ہوئی ہیں لے آؤ، اور اللہ کو کہہ دو ایک آنسو بہا دو، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، تے اللہ نو کہہ دو اللہ کھوٹے لے کے تے کھریاں نال بدل دے گا انشاءاللہ۔ اے او رات ہے، اینوں لیلۃ القدر کہندے نے۔ پھر کہنا ہے اللہم انک عفو، اللہ تو کھوٹے لے کے کھرے دے دیتا ہے، تو حب العفو، تجھے یہ کاروبار اچھا لگتا ہے، فاعف عنی، اللہ میں کھوٹے لے کے آیا انہاں نوں تے کھریاں چ بدل، پرانے نوٹ دے کے نویں کٹ لوکی تے برابر چ دین، تے اللہ کہندا ہے آجا میں کدی تانا نہیں دواں گا، میں کج کج لواں گا، میں پردے پا دواں گا، میں ستیر ہاں، میں کسے نوں دساں گا نہیں۔ ایداں دا کوئی اج کام کریے کہ رب دی خبراں دی تصدیق، امر دی تعمیل، نہیں تو اجتناب، تے جتنے بھی گناہ نے پرانے انہاں نوں نویں کرا لئیے۔ آوندے نے نا محلے چ، کدی آوندے سی بھانڈے کلی کرا لو تے بیبییاں کڈ کے پڑھا دیندیاں سی،
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਠਾਈ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਖਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਬਾਜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ आना। तो इंशाल्लाह मेरा रब करम करेगा, अपना प्रोग्राम भी सुने, जो सिस्टम है वो भी देखें। ते जरा सेरी तो पहले पहले इन्ना क टाइम कढ़ लो कि जिन्ने गुनाह ने लिया के इकट्ठे करके पंड बन के घर दी किसी नुकरे रब दे हवाले करके दो उत्ते अपने रोण दे आंसू सच्चे दिल नाल बाओ, इंशाल्लाह मेरा रब मामले सीधे कर देगा। तो नवे अगे काम सीधे करिए। अल्लाह अमल दी तौफीक दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।